لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد سيدنا الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات برادران ایمانی، قرآن مجید کا یہ سورہ مبارکہ جس کو سورہ والعصر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور والعصر سے مراد جو ہے وہ زمانہ ہے. زمانے کی قسم پروردگار کھا رہا ہے. ارشاد ہے زمانے کی قسم، ہر انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، ہر انسان نقصان میں ہے، خسران میں ہے. الا الذین، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، انہی نے صبر کی تلقین کی اور حق کی حمایت کی. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد. ظاہر قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن کا اعلان ہے، اللہ کا اعلان ہے. وہ خالق اعلان کر رہا ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جب وہ خالق ہے تو اسی نے زمانے کو پیدا کیا، اور زمانے کی ابتدا بھی سورج کی شعاؤں کے ساتھ ہوئی ہے. دائرے اسی سے منٹیں سیکنڈ یہ سب بنا ہے. اور اب پورے زمانے کی قسم کھا رہا ہے، صبح قیامت تک کی قسم کھا رہا ہے. ہر انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان نقصان میں. اور جو لوگ فائدے میں ہیں ان کی صفت بتا دیں، صرف وہ فائدے میں ہیں کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دے. قرآن مجید کی جب آپ تلاوت کریں گے تو دیگر آیات میں ملے گا کہ جب ایمان کی اللہ نے دعوت دی ہے تو سب سے پہلے جب ایمان کی دعوت دی ہے کہ ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر. اور اللہ کے بعد جو ایمان کی دعوت ہے وہ ہے روز آخرت کے اوپر. جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو اللہ کے بعد تمہیں یاد رکھنا ہے روز آخرت کو، یعنی تمہارا انجام جو ہے وہ کیا ہونا ہے. اگر تم دنیا میں آئے ہو تو دنیا میں آنے کے بعد میں تم نے کیا کیا؟ مرنے کے بعد خالی ایسے نہیں چھوڑ دیا. قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں، قرآن مجید ہمارے لیے ایک ہدایت ہے. اب پہلی آیت کو ملاحظہ کریں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ تم یہ ایمان لے آؤ سب سے پہلے کہ اس کتاب میں جو تمہاری ہدایت کے لیے آئی ہے اور صبح قیامت تک باقی رہے گی، اس میں کسی طرح کی کوئی فی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب خالق کی بھیجی ہوئی ہے. یہ کسی بندے نے کتاب یہاں نہیں بنا لی ہے، یہ تمہارے خالق نے کتاب نازل کی ہے اور تمہارے لیے ہدایت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور شبہ کا امکان نہیں ہے، نہ کوئی کر سکتا. اگر کوئی کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں. اور اس کے بعد کی آیت ھدی للمتقین، یہ کتاب وہ ہے جو متقین کی ہدایت کے لیے، متقین کی ہدایت کرے گی. اور متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اس کے 3 کام ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھے گا، نمازوں کو قائم کرے گا، اور ہم نے جو کچھ اسے دیا ہے رزق اس میں وہ انفاق کرے گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد. یعنی اگر آپ مسجد، امام بارگاہ، عالم یا کسی بھی غریب کی مدد کے لیے آپ کسی سے کچھ کہیں تو یہ گنجائش اللہ نے نہیں رکھی. تم یہ سوچو کہ کل میری تنخواہ بڑھ جائے گی تو دوں گا، کل اچھی تنخواہ مل جائے گی تو دوں گا. کل آپ کو ملے گا کب؟
ہو سکتا ہے اس سے پہلے پروردگار کا حکم آ جائے. یا انفاق کے معنی جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، زکوٰۃ، خمس، یہ سب کے لیے تو باقاعدہ ایک لمٹ ہے. اگر خمس کا واجب کیا ہے تو سال بھر کا خرچ نکلنے کے بعد ایک دن مقرر کر دیا، جب وہ دن آئے گا اس دن زکوٰۃ کے لیے ایک نصاب مقرر کر دیا. اور چیزیں بھی بتا دی، 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، جس میں سے 3 جنس ہے، 3 معدنیات ہے اور 3 جانور ہیں. اگر آپ کی ملکیت میں آتے ہیں تو آپ پہ زکوٰۃ واجب ہے، ادروائز نہیں ہے. ایک بڑے میں صلوات پڑھے والے محمد والے. اور جہاں حکم دیا زکوٰۃ کے نکالنے کا، وہاں اس کے مستحق بھی بیان کر دیا کہ اس کے مستحق کون کون ہیں. یہ ساری چیزیں بیان کر دی. یہاں انفاق ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اسی میں. اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی سائل آ گیا تو آپ اسی کھانے میں جو کچھ آپ کو دیا ہے اسی کے اندر خیرات کرو. کیوں؟ تم پہلے ایمان لائے، اور جس پر ایمان لائے، جس نے تم کو یہ دیا ہے، تو وہ خیر و برکت دے گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھنے والے محمد والے. جناب ایوب انصاری، آپ نے نام سنا ہوگا. وہ ہستی ہے کہ جن کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد بحکم خدا قیام فرمایا تھا. یعنی آپ کا اونٹ جب مہاجر جو ہے، انصار جو ہے، سب کے سب ہر ایک چاہتا تھا کہ شرم مجھے ملے کہ حضور میرے گھر قدم رنجا ہوں. تو اس وقت جو ہے حضور نے دیکھا کہ ان میں آپس میں دائرے جنگ و جدل ہوتا ہے، اور یہ کہیں میرا آنا ان کے لیے فساد کا باعث نہ بن جائے. آپ نے کہا دیکھو یہ بے زبان ہے، یہ جانور بے زبانی سے چھوڑ دو، جہاں یہ رک جائے گا میں وہیں رکوں گا. اس نے ایک ایک گھر کو دیکھا، اور وہ آ کر کے حضرت ایوب انصاری، اور آسان کر دوں، حضرت اس وقت جو مسجد قباء ہے، مسجد قباء میں اگر آپ داخل ہوں گے تو جو مین انٹرنس ہے اس سے بالکل جب آخر میں جائیں گے تو جو آخری دالان ہے وہ گھر تھا جناب ایوب انصاری کا. ایک مہم سے جناب رسول خدا تشریف لا رہے ہیں، جنگ سے واپس آ رہے ہیں. تو جیسے آپ مجلس کے بعد، محفلوں کے بعد عالم کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، تو جو بھی اہتمام کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے کچھ 2 صحابہ بھی مولانا کے ساتھ میں بیٹھ جائیں، 2 4 5 7 جو بھی ہوگا. یا جو عام طور کے اوپر، تو یہاں تو خیر اتنا نہیں، لیکن بعض جگہوں پر یہ ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ نعرے لگانے والے ہوتے ہیں تو ان کو شامل کر لیتے ہیں تاکہ مولانا کی اگلی تقریر میں نعرے لگائیں. یا کچھ کو مولانا خود ہی سے کہتے ہیں ذرا ان کو بھی بلائیے، تو ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے، اس لیے کہ مجلس میں سب سے سامنے بیٹھتے ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھنے والے. تو جناب ایوب انصاری نے اپنی زوجہ سے کہا کہ حضور اس وقت مہم پہ تشریف لا رہے ہیں، ظاہر جنگ سے آ رہے ہیں، تھکے ہوئے ہوں گے، وہ ہوں گے، تو کچھ کھانے کا اہتمام کرو. کہا کتنے لوگ؟ کہا 5 7 آدمی ہوگا. ان کی نظر میں جو اصل اچھے اصحاب تھے، جیسے جناب ابو ذر ہے، جناب سلمان ہے، جناب مقداد ہے، انہوں نے اپنی نظر میں 5 7 کا کہا کھانے کا اہتمام کرو. انہوں نے 5 7 کا کھانا بنا لیا، 10 کا بنا لیا. تو حضور جیسے ہی مدینے کے قریب پہنچے تو جناب ایوب انصاری آئے کہ حضور اس وقت میں نے کھانے کا اہتمام کیا، تشریف لائے. وہاں ماشاءاللہ 250 300 آدمی حضور کے پیچھے پیچھے پہنچ گئے. اب گھر چھوٹا ہے، جناب ایوب انصاری کچھ کہہ نہیں رہے، رسول نے فرما دیا آؤ میرے ساتھ. اب سب کے سب آئے. حضور نے جناب ایوب انصاری کے چہرے کو دیکھا، کچھ بولے نہیں، چہرے کو دیکھا. آپ نے فرمایا میں تمہارا مہمان ہوں اور یہ سب میرے مہمان ہیں. اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار ایوب انصاری کے چہرے پر مسکراہٹ ختم ہو گئی ہے. دیکھیں گھر بھی چھوٹا ہے، کھانے کی تو بات کی منزل آئے گی، یہ پوری فوج کہاں آئے گی. کہتے ہیں کہ سب داخل ہوتے چلے گئے اور سب کے سب اس گھر میں سما گئے. قدرت نے اس مکان کو اتنا کشادہ کر دیا کہ پورا لشکر ساتھ میں جو تھا وہ آ گیا، پھر بھی جگہ باقی رہ گئی. اور اس کے بعد کہا ایوب لاؤ کھانا لے کر کے آؤ. جناب ایوب انصاری نے کھانا لا کر کے رکھا. آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ کیا اور اس کے بعد میں کہا کہ اب تم کھانا شروع کرو. اندر بیوی پریشان ہے کہ اتنے مہمان 5 7 کا کھانا. صرف جناب ایوب انصاری نے ایک بیوی کو جواب دیا، میرے مہمان جتنا میں نے تم سے کہا تھا وہی ہیں، باقی میرے مہمان نہیں ہیں، باقی مہمان اللہ کے رسول کے ہیں.
اور تم نے دیکھ لیا کہ گھر میرا کتنا چھوٹا ہے، مگر یہ مہمانوں کے لیے اللہ نے اس گھر کو اتنا بڑا کر دیا۔ اللہ عزت کا بچانے والا، میری عزت خطرے میں نہیں ہے۔ رسول اللہ نے بسم اللہ کی روایت کہتی ہے کہ سب نے کھانا کھا لیا، سب نے کھانا کھا لیا۔ رسول اللہ جب سب کھانا کھا چکے تب رسول اللہ نے کہا کہ ایوب اب تم بیٹھو، کھانا ہم کھائیں گے۔ رسول اللہ نے جتنوں کے کھانے کا اہتمام جناب ایوب انصاری نے اپنی نظر میں کیا تھا خاص اصحاب کو، ان کو ملا کر کے رسول اللہ نے کھانا کھایا۔ صلوات پڑھے والے محمد۔ رسول اللہ کے ساتھ میں انہیں کو کھانا کھلاؤں گا، تو رسول اللہ نے اپنے مہمانوں کو پہلے کھانا کھلایا کہ یہ میرے مہمان ہیں۔ جب سب کھا چکے کہا ایوب اب ہم تمہارے مہمان ہیں، بیٹھو اور اب ساتھ میں کھانا۔ انہی افراد کو جن کی نیت جناب ایوب انصاری نے کی تھی، انہوں نے نہیں پوچھا کہ کون کون ہے، رسول اللہ نے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا اور بعد میں کھانا۔ یہ ہے ایمان کی علامت۔ قرآن کہتا ہے جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا اس میں انفاق کرو، جب تم ارادہ کرو گے تو خیر و برکت کا ڈالنے والا جو ہے پروردگار عالم ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے۔ قرآن مجید نے نیکیوں کی بھی لسٹ بتلائی ہے، یہ بھی بتلایا کس چیز سے بچو اور کیا نیکی نہیں ہے اور کیا نیکی ہے۔ عمل صالح کے لیے بھی بتلایا ہے۔ یہاں ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ ایمان کے بعد عمل صالح کریں، اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل صالح ہوگا۔ اور جب آپ عمل صالح کریں گے تو عمل صالح کے بعد آپ جو ہے وصیت کریں حق کی اور صبر کی، کہ جب کوئی بھی مصیبت ہو، جنگ ہو، آپ کے معاشی حالات خراب ہوں، گھریلو حالات خراب ہوں، تو اس میں بہترین علاج جو ہے وہ صبر ہے، شکوہ نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ایک شخص بیمار آتا ہے آپ کے سامنے، آپ نے پوچھا کیسی طبیعت ہے، اس نے فوراً ظاہر ہے کہ جو بیماری کی بیان کرنا شروع کر دی۔ آپ نے مسکرا کے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، کتنے دن تم صحت یاب رہے؟ کہا یہ بیماری کا شکوہ کر رہے ہو یا اپنے خالق کا شکوہ کر رہے ہو؟ اور فرمایا بیماری بھی نعمت ہوتی ہے کہ اس کے بعد جب پروردگار عالم صحت دیتا ہے تو اس سے بہتر صحت ہوتی ہے۔ کہا جب برے حالات آتے ہیں تو شکوہ نہ کرو، شکر کرو۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد۔ مدینے کی ایک عورت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ شہزادی مجھے زکوٰۃ کا نصاب بتا دیں۔ آپ نے فرمایا دو نصاب ہیں، ایک نصاب ہے تمہارے لیے اور ایک نصاب ہے میرے لیے۔ وہ حیران ہوئی کہ قرآن کا تو حکم ایک ہی ہے۔ کہا کہ اگر 105 مثقال تیرے پاس سونا یا چاندی ہے تو اس کا 1/40 حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ پھر دوبارہ فرمایا، کہا کہ اگر 1/105 مثقال تیرے پاس چاندی ہے تو 40واں حصہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر 105 مثقال فاطمہ الزہرا بنت محمد رسول اللہ کے پاس ہو تو پوری کی پوری راہ خدا میں زکوٰۃ میں دے دے گی۔ کہا یہ نصاب ہے ہمارا۔ اور اب آپ جب قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ہم سوچیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے، میرے نبی اگر کوئی سائل تمہارے سامنے آ جائے اور دینے کی سکت نہ ہو، ہمت نہ ہو، جھڑکنا نہیں، جھڑکنا نہیں، خاموشی سے واپس کرنا۔ اہل بیت کا تو یہ امتیاز یہ ہے، آپ نے دیکھا وہ سورہ دہر اترا اسی اس میں ہے کہ 3 دن کے بھوکے ہیں، روزہ رکھا ہے، اور بیمار بچوں نے بھی روزہ رکھا ہے، اور سائل عین اس وقت آتا ہے جب افطار کا وقت ہے۔ علماء فرنگی محل نے پوری کتاب لکھی ہے اس کے اوپر۔ بیمار بھی روزہ رکھ رہے ہیں، کنیز نے بھی روزہ رکھا ہے،
وقت ہے. یہ واحد سورہ وہ ہے جس میں رسول خدا شامل نہیں ہے. اور فضیلتوں میں اور آیتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں رسول خدا شامل ہے، مگر سورہ کہف وہ ہے جس میں رسول خدا شامل نہیں ہے. صرف دونوں شہزادے امام علی اور امام حسن امام حسین، جناب فاطمہ اور کنیز فضہ. 3 دن کا واقعہ نہیں پڑھنا پورا، صرف ایک نتیجہ دینا. ہر ایک کے لیے ایک ایک روٹی پکائیے جو کی. قرض لے کر کے مولا آئے ہیں، رکھ دیا پلیٹوں میں، ہر ایک کی روٹی حصے میں. اور افطار کا وقت آتا ہے، چاہتے ہیں ابھی لقمہ توڑا نہیں ہے، سائل آگے سوال کرتا ہے. سب سے پہلے جب سائل نے سوال کیا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی روٹی کو دیا. دیکھیں جناب فاطمہ زہرا معصومہ ہے، نہ نبی ہے نہ امام ہے. اطاعت یا امام کی ہوتی ہے یا نبی کی ہوتی ہے. نبی اور امام غیر امام کی اطاعت نہیں کرتا. یا روٹی دینے والی نہ امام ہے نہ نبی ہے مگر صاحب عصمت ہے. جیسے ہی جناب فاطمہ زہرا نے روٹی دی، آپ کے دینے کے فوری بعد حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور اپنی روٹی اٹھا کے دے دی جناب فاطمہ کی طرف سے. امام حسن نے بھی روٹی اٹھا کے اپنی دے دی، امام حسین علیہ السلام نے بھی دے دی اور کنیز نے بھی دے دی. اس واقعے کو تفسیر کے ساتھ لکھتے ہیں علماء فرنگی محل، پوری کتاب لکھی ہے. کہا کہ یہ ترہ امتیاز صرف اور صرف اہل بیت کے گھرانے کا، اہل بیت میں جناب فاطمہ اور علی کے گھرانے کا طریقہ ہے. کہا کیا وجہ ہے؟ سائل نے سوال کیا، اپنی بھوک کا اعلان کیا. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے روٹی دے کر کے اس کے سائل کو سوال کو پورا کر دیا. حضرت علی علیہ السلام نے کیوں دی؟ چلیے حضرت علی نے دے دی جناب فاطمہ کی وجہ سے. یہ ممکن تھا کہ جناب فاطمہ کے دینے کے بعد حضرت علی شیئر کر لیتے، فاطمہ آدھی روٹی تم کھا لو آدھی میں کھا لیتا ہوں. نہیں، پوری روٹی لے جا کے دے دی. ماں اور باپ کو دیکھا تو بچوں نے بھی اپنی اپنی روٹی اٹھا کے دے دی. ماں باپ روک سکتے تھے، بیٹا تم لوگ بیمار رہے ہو، روزہ رکھا ہے، تمہارا بچپنا ہے، ہم نے سائل کے سوال کو پورا کر دیا. مگر نہیں، نہ ماں باپ نے روکا اور بچوں نے لے جا کے دے دی. ہر ایک نے اپنے اپنے ہاتھ سے دی. آخر میں کنیز نے بھی دے دی. کیوں دی؟ کہا جب جناب فاطمہ نے دیے تو سائل کے سوال کو پورا کیا. حضرت علی علیہ السلام نے جب دیے تو یہ سوچ کے دی ہے کہ جیسے ہمارا خانوادہ ہے اور ہم اس وقت افطار کے لیے بیٹھے ہیں، اگر اس کے یہاں بھوک ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی ہو وہ بھی بھوکی ہو. انہوں نے لے جا کے اپنی روٹی دے دی. کہا بچوں کو بھی یہی احساس ہوا جیسے ہم اپنے ماں باپ کے بچے، ممکن ہے اس کے بھی بچے ہوں اور وہ بھی بھوکے. انہوں نے دیکھا یہ احساس اگر ہو سکتا ہے تو صرف خانوادہ اہل بیت کو، کسی اور کو نہیں ہو سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اگر ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن کوئی نہ کوئی غرض ضرور شامل ہوتی. اس زمانے میں اگر کوئی کسی کو کھلاتا ہے تو ویسے نہیں کھلاتا. اس زمانے میں تو کوئی سلام بھی نہیں کرتا بغیر لالچ کے. اگر آپ کسی کو سلام کریں الگ سے جا کے تو سمجھے کہ شاید قرض مانگنے کے لیے آ رہا ہے یا کوئی اور کام ہوگا. ہماری ایمان کی علامت ہے. اور اگر آپ کسی کا کھانا کر دیں اور کہیں 10-20 آدمی ہوں تو کنکیوں سے دیکھتے ہیں کیا بات ہے، خیر تو ہے. نظر میں اگر ذرا زیادہ اہتمام کر دیں تو کہیں گے کہیں سے مال آ گیا ہے، شاید کوئی لاٹھی واٹھی نکلی ہے. جی نیت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا ہے. ہماری آپ کی نیت کو اللہ پہچانتا ہے، مگر کیا کہنا اس نیت کے اوپر جہاں پروردگار یہ کہہ رہا ہو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار. انہوں نے نہیں کہا کہ پروردگار ہم تیری محبت میں کھلا رہے ہیں، نہیں، پروردگار اعلان کر رہا ہے بس اور فقط اگر یہ یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے اللہ کی محبت میں، اور جب کھلاتے ہیں نہ جزا کی خواہش کرتے ہیں نہ شکریہ کا وہ کرتے ہیں. یعنی جب آپ کسی کے ساتھ کچھ کریں گے وہ شکریہ ادا کرے گا، کہا نہ یہ شکریہ کے خواہاں ہے نہ یہ جزا کے خواہاں، صرف اور صرف خالصتاً لوجہ اللہ. یہ کس کے لیے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، حسنین علیہ السلام کے لیے، جناب امیر المومنین علیہ السلام کے لیے، اور کنیز جناب فضہ کے لیے. کہ اگر انہوں نے کھلایا ہے یتیموں کو، اسیروں کو، تو کیوں کھلایا ہے؟ اپنے پروردگار کی محبت میں، اور صابر و شاکر رہے. اب پروردگار کہتا ہے کہ اس کی جزا کیا ہے؟ جنت الفردوس اور حریر کا مالک بنایا ہے ہم نے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے. جب کوئی نیکی کرتا ہے تو پھر اس نیکی کی جزا اس صورت سے ملتی ہے. اگر آپ اس دنیاوی جزا چاہتے ہیں تو دنیاوی ملے گی، مگر جب اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو پھر جب وہ رضا دیتا ہے اپنی، جب وہ جزا دیتا ہے، جب وہ انعام دیتا ہے، اس کی تعداد مقرر نہیں ہوتی. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے. اور اس سے بہتر بابت بلند صلوات پڑھے. قرآن مجید وہ کتاب ہے جو ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے آیا، اور رسول اللہ نے آخر وقت دو ہی چیزیں چھوڑی ہیں: انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی واہل بیت. میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے. لا یفترقا، یہ کبھی جدا نہ ہوں گے، حتی یردا وجہ الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے. کن کے درمیان چھوڑا؟ ہم تو 1400 سال کے بعد آئے ہیں. مدینے میں وصیت ہے، 3 لوگ ہیں، ایک اصحاب، ظاہر جتنے بھی مدینے والے تھے سب اصحاب تھے، اور ایک ازواج، اور تیسرے کون ہے؟ اہل بیت. اہل بیت کو شامل کر لیا اپنی وصیت میں. انی تارک فیکم ثقلین، صحیح بخاری کی روایت ہے. تو گمراہ نہیں ہو گئے اگر ان دونوں کو لے لیا. تو گمراہی کا ڈر کن کا تھا؟ یا اصحاب کے گمراہ ہونے کا ڈر تھا یا ازواج کے گمراہ ہونے کا؟ یہی دو تھے نا، تیسرا تو کوئی نہیں ہے. اور ان دونوں کے لیے نمونہ کون ہے؟ یا قرآن ہے یا اہل بیت ہے. اور ان کو یہ بھی بتا دیا یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں ساتھ رہیں گے حوض کوثر تک. آج بھی قرآن و اہل بیت ساتھ ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے. تو اس کے معنی ہے کہ اہل بیت میں ازواج نہیں ہے. اہل بیت میں کون ہے؟ جو وصیت ہو رہی ہے 4 ہستی ہیں: امام علی علیہ السلام، جناب فاطمہ الزہرا، اور شہزادے حسنین. یہ قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، ان کو اپنا کے رکھنا. اور اگر تم نے ان سے اختلاف کیا تو غرق ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. اگر ان سے جدائی اختیار، قرآن سے جدا ہوگے تو گمراہ، ان میرے اہل بیت سے جدا ہوگے تو گمراہ. کون کہہ رہا ہے؟ خاتم النبیین، آخری وصیت ہے. قرآن کہتا ہے کہ میں خود ہدایت ہوں. حضور فرماتے ہیں قرآن ہدایت ہے. جیسے میرے اہل بیت قیامت کے دن شفاعت کریں گے ویسے ہی قرآن کرے گا. ہمارے آئمہ کا ترہ امتیاز یہ تھا کہ ہر وقت تلاوت کلام پاک کرتے تھے، جتنا بھی وقت ملتا تھا. جہاں فرصت ملی قرآن کھول لیا، تلاوت کرتے کرتے مسائل حل کرتے تھے. ہمارے آئمہ سے آ کے اپنی مشکلات کو جب لوگوں نے شکایت کی ہے تو آپ نے کہا تلاوت کلام پاک کیا.
جناب ابن عباس کہتے ہیں خدا کی قسم جو رسول اللہ نے قرآن مجید کے فضائل بیان کیے ہیں، میں دعویٰ کرتا ہوں اگر میرا اونٹ کھویا جائے تو قرآن مجید سے نکیل پکڑ کر کے قرآن لے کر کے اپنا اونٹ آؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں قرآن کو اور اہل بیت کو اپنے لیے وسیلہ بناؤ۔ حضور کی ایک حدیث ہے کہ اپنے گھر میں اگر چاہتے ہو نیکیے ہوں، رحمت پروردگار کا سایہ ہو، تو تلاوت کلام پاک سے اپنے گھروں کو منور کرو۔ مولا علی علیہ السلام نے جہاں ساری وصیت کی ہے، ایک پوری وصیت امام حسن علیہ السلام کو صرف قرآن کے لیے کی ہے۔ بیٹا قرآن سے غافل نہ ہونا، ہر وقت تلاوت کلام پاک کرنا۔ اہل بیت کے گھر میں ہر وقت تلاوت کلام پاک ہوتی۔ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں، اور کچھ نہیں، صرف ایک آیت ہی گھر میں اگر روزانہ پڑھ لیں قرآن دیکھ کے، دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور اس حدیث کی روشنی میں ہر وقت رحمت پروردگار میں تمہارا گھر رہے، بچے تمہارے ہر وقت خیر۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہارے مال میں خیر و برکت ہو، تمہارے رزق میں خیر و برکت ہو، تمہارے گھر میں خیر و برکت ہو، کلام الہی کی تلاوت کیا کرو۔ اگر امام بارگاہ میں آ گئے اور مجلس دیر سے شروع ہو رہی ہے تو بجائے اس کے ٹیکسٹ میسج پہ لگ جاؤ یا غیبت ایک دوسرے کی کرنے لگو، بہتر یہ ہے کہ قرآن لے کے بیٹھ جاؤ۔ یہ طریقہ تبلیغ بھی ہے اور نصیحت بھی ہے اور وصیت بھی ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے آغوش رسالت میں، اور اس وقت آپ نے زبان رسالت کو چوسنے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ کچھ پڑھوں؟ پڑھو۔ توریت زبور انجیل ان سب کی تلاوت کی، کہا کچھ اور پڑھوں؟ کہا پڑھو۔ تو جو سب سے پہلی آیت سورہ کی تلاوت کی ہے وہ ہے سورہ مومنون۔ مولا کا لقب ہی امیر المومنین ہے نا، تو آپ نے سورہ مومنون، اور اس میں مومنوں کی پہچان کیا ہے؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد مولا نے سب سے پہلے اپنی زبان اقدس پہ کیا جملہ جاری فرمایا؟ قد افلح المومنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ ظاہر ہے جب امیر آ گیا ہے تو مومنین کیوں نہیں کامیاب ہو گئے؟ مومنین کامیاب ہو گئے۔ اب اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ابھی آپ دیکھیں قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی تو اسلام بھی نہیں آیا، ابھی تو مولا علی علیہ السلام پیدا ہوئے اور تیسرا دن ہے، مگر آپ فرماتے ہیں مومنین کامیاب ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں کون مومنین؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہ مومن کی پہلی صفت ہے۔ کیا صفت ہے پہلی؟ کہ جب نماز پڑھتے ہو تو نماز میں خضوع و خشوع ہوتا ہے، نماز میں خضوع و خشوع ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، ہمارے یہاں تو ظاہر ہے کہ عام طور کے اوپر یہ رواج ہے کہ آفس جب جائیں گے تو خوب تیار ہو کر کے پریس ہوئے کپڑے ہوں، بہترین کپڑے ہوں، تاکہ باس کو اچھا لگے، آفس میں ہم اچھے دکھائی دیں، خوشبو لگا کر کے۔ مگر جب اللہ کی نماز کے لیے آئیں گے تو وہ پریس ہوئے کپڑے ٹنگے ہوئے ہوں گے، تو پھر جیسے کپڑے پہنتے ہیں ہم لوگ گھر کے اندر، میں بھی شامل ہوں میں، ایسا یہ نہیں کہ میں آپ سے الگ ہوں۔ بعض مرتبہ تو تحمد، اور بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں قبلہ نئے گھر میں نماز ہو تو کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور کوئی دوسرا کپڑا بھی نہیں ہے تو آپ برہنہ ہے تو کمرے میں آپ اکیلے برہنہ ہو کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی پاک کپڑا آپ کے پاس نہیں ہے۔ لیکن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ نمازی کا لباس کیسا ہو، کیا کہنے، تو آپ نے فرمایا یہ بتلاؤ کس کے سامنے جا رہے ہو؟ نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے، جو کائنات کا بادشاہ ہے، جو تمہارا خالق ہے، اس کے سامنے جا رہے ہو۔ تو جب اپنے خالق کے سامنے جا رہے ہو اور ہر نعمت اللہ نے تم کو دی ہے تو یہ بھی ایک شکر نعمت ہے کہ اس کے سامنے جب جاؤ تو جو اعلیٰ ترین لباس تمہارے پاس ہے وہ پہن کر کے نماز پڑھو اور بہترین خوشبو لگاؤ، تاکہ ملائکہ اس خوشبو کو لے کر کے تمہاری نماز کی گواہی اللہ کے حضور میں دے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے
मुसल्ले की तरफ बढ़ो तो मौला अली अलैहिस्सलाम की तरीके से कदम बढ़ाओ, बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ। और जब मुसल्ले पे खड़े हो तो कम से कम देखने वाला ये देखे कि नमाज पढ़ रहा। अब यहाँ दूसरी सिफत बयान कर दूं। जनाब मूसा गुजर रहे हैं रास्ते से, एक शख्स को नमाज पढ़ते हुए देखा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा नागवार गुजरा, उसकी नमाज को पढ़ते हुए देखा और जैसे ही उसने नमाज खत्म की उसने कहा क्या है ये, तुम नमाज पढ़ रही है, इबादत है। अभी आप डांटना चाहते थे कि वही आ गई। मूसा खबरदारी से कुछ मत कहना, मैं इसके जाहिरी अमल को नहीं देख रहा हूं, मैं इसके खुलूस नीयत को देख रहा हूं। तुम जाहिरी अमल को देख रहे हो, मैं खुलूस नीयत को देख रहा हूं। मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए, एक शख्स नमाज पढ़ रहा था, उसमें भी खुशू नहीं था, यही पता नहीं कब रुकू किया कब सजदा किया। जैसे ही नमाज पढ़ी मौला का चेहरा बदला, ये तुम नमाज पढ़ रहे थे? मौला माफ कर दीजिए दोबारा पढ़ रहा हूँ। अब मैं बड़ी क़िराअत के साथ बहुत ठहर ठहर के नमाज पढ़ना शुरू की। जब नमाज पढ़ चुका मौला ने बुलाया मेरे करीब आओ। कहा क्या? कहा जो पहली नमाज पढ़ रहे थे वही नमाज पढ़ना। कहा मौला क्यों? कहा जो खुदू और खुशू अल्लाह के नजदीक उस नमाज में था, इसमें नहीं था। इसमें खौफ था तेरे, जो मेरे खौफ से कि कहीं कोई गलती हो जाए, मौला कत्ल ना कर दे, मार ना दे या मुझे डांटना पड़े। कहा वो खुदू और खुशू था। कहा कि नमाज में जब तुम अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो तो परवरदिगार नियत को देखता है, अमल को नहीं देखता है। मगर ज़ाहिरी तौर पर कम से कम लोग अगर देख रहे हैं तो वे देखें कि नमाज पढ़ रहा है। सलावत पढ़े वाले वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून। ये तुम्हारी आंखें हैं, ये गलत जगह न जाएं, अपनी नजरों की हिफाजत करो, तुम अपनी नजरों को बचा के रखो नाजायज जगहों से। ये मोमिन की सिफत कौन बयान कर रहा है? मौला अली इब्न अबी तालिब। या तो ये कहिए कि मौला अली ने जिस सिफत को बयान किया अल्लाह को पसंद आए, कुरान में नाजिल कर दिया, वही सूरह मोमिनून बना दिया। और यही कहिए कि लोहे महफूज पे लिखा हुआ था और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिलावत कर रहे थे। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद। कि तुम अपनी नजरों को गलत जगहों से बचा के रखो। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून। और जब अल्लाह ने तुमको माल दिया तो उसमें तुम ज़कात को अदा करो, ज़कात को पहुंचाओ, ज़कात को निकालो। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। और इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। बड़ी तफसीली आयत है। और वो लोग के जो अपने ख्वाहिशात नफ्सानी की हिफाजत करते हैं, इससे ज्यादा एहतराम मिंबर में और नहीं कह सकता हूँ। जो अपने ख्वाहिशात नफ्सानी की हिफाजत करते हैं, यानी है कि अगर वो बालिग हो गए तो अपनी शादी करते हैं। इससे ज्यादा तफसील बयान नहीं कर सकता हूँ। ख्याल है आपने, अपने हिफाजत करते हैं नफ्स की। और अगर वो मतलब ये बालिग हो चुके हैं और उनको जरूरत है तो जाए शादी करें, सुन्नत रसूल के ऊपर अमल करें। फिर फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन। और यही नहीं है, इतनी चीजों के बाद कहा कि वो अगर उनके पास कोई अमानत रखती है जाती है, चाहे वो पैगाम की शक्ल में हो या माल की शक्ल में हो, जो भी हो, उसकी अमानतदारी करते हैं और अमानत को नहीं वैसे ही वापस पहुंचाते हैं। और अगर किसी से वादा करते हैं, अहद करते हैं, तो अपने अहद को पूरा करते हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। और वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। यहाँ उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है, हमारे आइमा अलैहिस्सलाम ने भी, कि यहाँ पर नमाजों की हिफाजत से मुराद ये है अव्वल वक्त नमाज पढ़ते हैं, हर काम को छोड़ करके नमाज का वक्त आया और वो खड़े हो गए। दूसरी वैसे में नहीं जाना चाहता हूं मैं, वो फिर पुल पकड़ जाएंगे। मगर ये कि अगर आप फुर्सत में हैं और दुनियावी उमूर अपने अंजाम दे रहे हैं तो पहली फुर्सत में आप अव्वल वक्त जो है नमाज पढ़ें। इसको कहते हैं हिफाजत करना नमाज की, कि आपको एहसास है नमाज का। इसलिए कि हमारे आइमा अलैहिस्सलाम जो है वो बहुत देर पहले जो है इंतजार करते थे वक्त का, मुसल्ले में आ जाते थे और आसमान की तरफ देखते थे कब वक्त आया और नमाज शुरू कर दी। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद।
حضرات اگر زحمت کر لیں کیونکہ ظاہر آج 5 ہو گئے ماشاءاللہ مجمع آتا رہے گا. پیچھے جو ہے وہ دروازے کے تک لوگ ہو گئے, آپ لوگ آگے یہ پورا کھا لیے, آگے خالی ہے, ایک مرتبہ اٹھ کے صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے. پیچھے والوں کو زحمت ہونا ہو آگے تشریف لے آئے. ادھر جگہ خالی ہے. اور ایک مرتبہ بابا زبان صلوات پڑھے. امام فرماتے ہیں ان صفتوں کے بعد اب ان کی جزا کیا ہے؟ پروردگار کہتا ہے اولئک ھم الوارثون, ہم نے ان کو وارث قرار دیا ہے. جیسے بیٹا باپ کے مرنے کے بعد میراث پاتا ہے جائیداد میں باپ کی, کہا ہم نے ان کو وارث قرار دیا ہے. کاہے کا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, جنت کا وارث قرار دیا ہے. جنت کی وراثت ملے گی اس کو. آپ نماز کے بدلے میں آپ کو جنت نہیں ملے گی. ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس لیے جنت نہیں, وراثت ملے گی. وراثت کہتے ہیں حصے کو, اور یہ وراثت ہر مومن کو ملے گی جس نے اشہد ان لا الہ الا ولی اللہ پڑھا ہے. اور قائم ہے جنت الفردوس میں. جو مالک ہوگا اسی کی تو میراث بٹے گی. جو وارث نہیں وہ نہیں. وارث کون ہے؟ یا فاطمہ الزہرا ہے یا علی مرتضیٰ ہے. صلوات پڑھے والے محمد اب امانت داری میں آ جاؤں. جب چوتھی خلافت تیسری خلافت کا وقت آیا تو اہل مدینہ نے, اب یہ روایت ہے شرح فقہ اکبر برادران اہل سنت کی مشہور کتاب ہے, اس میں لکھتے ہیں, اب یہ اسی کی عبارت پڑھ رہا ہوں میں. جب تیسری خلافت کا مسئلہ آیا فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ, مدینے والوں نے حضرت علی کے بازو کو پکڑا اور کیا کہا وَقَالَ أُولَٰئِكَ أَن تَقُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رسول اللہ. علی اٹھو, کھڑے ہو جاؤ اور یہ عہد کرو کہ میں اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے مطابق عمل کروں گا. وَسِیرَتِ الشیخین, اور شیخین کی سیرت پہ عمل کروں گا. یعنی آپ یہ دیکھیں بازو پکڑ کے, اور یہ کہا کہ علی اٹھو اور حلف اٹھاؤ. مولا علی اٹھے اور کھڑے ہوئے, اور اب انہوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا حلف کیسے اٹھواتے ہیں, یہ بھی ایک حلف ہی ہے. یا علی حلف اٹھاؤ, کیا حلف اٹھانا ہے؟ اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے مطابق عمل کروں گا اور سیرت شیخین. اب یہ جواب جو ہے اسی کتاب کے اندر مولا علی کا لکھا ہے. فقال علی علیہ السلام, فوراً برجستہ علی نے کہا احکموا بکتاب اللہ, یقیناً اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کروں گا. اور پھر فرماتے ہیں میری زندگی کا مقصد ہی کتاب الہی کا قیام ہے. وسنت رسول اللہ, اور رسول اللہ کی سنت پہ عمل کروں گا. وَإِتَّحِدْ بِرَأْيِ, یہ سیرت شیخین کیا ہے؟ کسی بیماری کا نام ہے؟ اگر سیرت شیخین قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو قرآن اور سنت سے الگ کرنے کی ضرورت نہیں. اور اگر قرآن اور سنت سے ہٹ کر کے ہے تو علی سے یہ امید نہ کرنا کہ زندگی میں کبھی قرآن اور سنت سے ہٹ کر کے کام کرے گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے. اور پھر آپ نے فرمایا خدا کی قسم یاد رکھنا, اگر مجھے حاکم بنایا, اگر بنانا چاہتے اور بنایا تو یاد رکھنا میں سیرت رسول اللہ اور قرآن سے ہٹ کر اتنا بھی عمل نہیں کروں گا کہ چیونٹی کے منہ میں جتنا دانہ ہوتا ہے اس کا چھلکا اگر تم چاہو کہ میں اس ظلم کے ذریعے سے اس کے منہ سے نکال لوں تو ممکن نہیں ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھنے والے محمد. کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف نے فوراً جو ہے اپنے برادر نسبتی حضرت عثمان سے کہا کہ آپ کھڑے ہوں, اور انہوں نے برجستہ, انہوں نے یعنی حلف نامہ کہا بھی نہیں, انہوں نے کہا کہ میں عمل کروں گا. ٹھیک ہے آپ عمل کیجیے.
ان کو خلافت مل گئی. مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اس کو نقل کیا. یہ امید کرتے تھے کہ میں قرآن و سنت کے خلاف چلا جاؤں. اپنے ذہن میں سمجھ رہے تھے کہ خلافت کی کوئی قیمت ہے. ابن عباس خدا کی قسم یہ جوتی جس میں ٹاکے نہیں ٹھہر رہے یہ قیمتی ہے ان کی خلافت کے مقابلے میں. اور تب آپ نے فرمایا میں نے اس دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دی. 3 مرتبہ کے بعد عورت حرام ہو جاتی ہے مرد پہ. میں نے 3 مرتبہ طلاق دی, اس کے باوجود یہ میرے گھر پہ آئے ہو. میں نے کہا جا کسی اور کے دروازے پہ جائے, یہ علی اپنا ابی طالب کا گھر ہے. صلوات پڑھے والے محمد. علامہ ابن ابن جوزی مشہور عالم ہے, بہت بڑا مفکر اور عالم گزرا ہے اسلام میں. یہ اتنا بڑا مفکر گزرا ہے کہ اس نے ایک روز بصرے میں آ کے ممبر پہ دعویٰ کر دیا سلونی ان تفقدونی کا. جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں مفقود ہو جاؤں, تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں, مر جاؤں. یہ دعویٰ صرف مولا علی ابن ابی طالب نے کیا تھا اور کوئی نہیں کر سکتا, صرف مولا علی ابن ابی طالب نے. اچھا ظاہر مسجد تھی, مسجد میں ممبر سے دعویٰ کیا ہے, پردے میں عورتیں تھیں. جب انہوں نے دعویٰ کیا تو مختلف سوالات لوگوں نے کیے. ایک خاتون نے سوال کیا, میں بھی سوال کر سکتی ہوں؟ ہاں ضرور کریں. آپ نے ابھی ممبر سے دعویٰ کیا ہے سلونی ان تفقدونی, کہا کہ ہاں. کہا اس کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ کہا جانتا ہوں. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے کے حالات بھی جانتے ہوں گے؟ کہا بالکل. کہا بعد کے حالات بھی جانتے ہوں گے؟ کہا کہ ہاں. کہا ایک سوال کروں آپ سے؟ کہا بتلائیں. کہا کہ اصحاب رسول اللہ میں 3 اصحاب کا انتقال ہوا, مولا علی کہاں تھے؟ مدینے میں تھے. کہا تینوں کو غسل مولا علی نے دیا؟ کہا نہیں دیا. جنازہ پڑھا؟ نہیں پڑھا. جنازے میں شریک ہوئے؟ نہیں ہوئے. یہ صحیح ہے؟ کہا کہ بالکل صحیح ہے, میں تو بتا رہا ہوں. اپنی کتاب کا حوالہ دیا, میں نے پوری تاریخ جو ہے فلاں کتاب میں لکھا ہے. ان کا اچھا دوسرا سوال کروں؟ کہا کہ ہاں بولو. کہا مدائن میں اور مدینے میں کتنا فاصلہ ہے؟ مدائن بغداد سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. مدینہ کہاں پہ ہے؟ کہا سلمان فارسی بھی رسول اللہ کے صحابی تھے. کہا کہ ہاں. ان کا انتقال مدائن میں ہوا؟ ہاں. ان کا جنازہ کس نے پڑھا؟ علی ابن ابی طالب نے. غسل و کفن کس نے دیا؟ علی ابن ابی طالب نے. ہوشیار تھا, سمجھ گیا یہ پوچھنا کیا چاہتی ہے. ہوشیار تھا, سمجھ گیا. فوراً کہتا ہے یہ بتلا تو یہاں آئی ہے کس کی اجازت سے؟ یعنی وہ سمجھ گیا کہ یہ نتیجہ کیا لینا چاہتی ہے مجھ سے. برجستہ اس عورت سے کہتا ہے یہ بتلا تو جو یہاں مسجد میں آئی ہے اس وقت سوال کر رہی ہے, خود آئی ہے یا شوہر کی اجازت سے؟ تو اس نے کیا کہا کہ اگر میں خود آئی ہوں تو اور شوہر کی اجازت سے آئی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا اگر خود آئی ہے تو اللہ و رسول کی لعنت ہے تیرے اوپر, اس لیے کہ شوہر نے گھر میں بیٹھنے کے لیے حکم دیا ہے تو بغیر اجازت کے آئی ہے. اور اگر اس وقت تیرے شوہر نے بھیجا ہے تو اس کے اوپر لعنت ہے خدا و رسول کی. کہا میں مانتی ہوں اس بات کو, اب میرا ایک سوال کا جواب آپ دے دیں. کہا رسول اللہ جو ہیں وہ ام المومنین کو گھر میں بٹھا کر کے گئے تھے. وہ بھی بیوی تھی, میں بھی بیوی ہوں. وہ بھی زوجہ تھی, میں بھی زوجہ تھی. مدینے سے بصرے تک میدان جمل میں وہ کس کی اجازت سے آئیں؟ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جو حکم ان کے لیے ہے وہ حکم میرے لیے ہے. آپ جانتے ہیں عالم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جس شہر کی عورتیں ملائے آل محمد میں اتنی ڈوبی ہوئی ہوں, آج کے بعد اس شہر میں نہیں آؤں گا, کیونکہ جب عورتوں کا یہ حال ہے تو مردوں کا کیا حال ہوگا. بس عزیزانو میں نے ختم کیا آپ کی زحمتوں کو.
इंशाल्लाह ये सिलसिला अदा जो है 2 महीने 8 दिन कायम रहेगा, और जब तक आप जिंदा रहेंगे, हम रहे ना रहे मगर अदा रहेगा। खुदा इस जिक्र जमील के सदक़े में आपके बच्चों को सलामत रखे, उनके दीन और ईमान की हिफाजत रखे, किसी बला में परवरदिगार आपको मुब्तला न करे सिवाय हमें आलिम। जितना एहतराम अहले बैत का उम्मत पर फर्ज किया है, बाकायदा उलमा ने लिखा है, अगर अहले बैत की मोहब्बत का ऐलान रसूलुल्लाह ने न किया होता तो शायद उम्मत इतना जुल्म भी न करती। कहते हैं रसूलुल्लाह हर खुतबे में वसीयत करते थे, मेरे अहले बैत से गाफिल न होना, अली और फातिमा के हक से गाफिल ना होना, हसनैन के हक से गाफिल ना होना। कभी तालीम के लिए खड़े होकर के बताते, कभी कांधे पर बिठा करके बताते, कभी नाका बन करके बिठाते। एक वाकया मिलता है कि एक रोज जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा गिरिया करती हुई बाबा के पास आई, पूछा बेटा क्या बात है? कहा दोनों शहजादे जो हैं वो सुबह से गायब हैं। आपने बारगाह हदियत में दुआ की, जिब्राइल आए, या रसूलल्लाह बनी नज्जार के बाग में दोनों शहजादे सो रहे हैं, अल्लाह ने फरिश्ते को मुकर्रर किया जो हिफाजत कर रहा है। जनाब रसूल खुदा तशरीफ ले गए मौला अली को साथ लेकर के, वहां देखा कि एक फरिश्ता एक पर जमीन पे बिछा करके शहजादों के नीचे और एक पर से ऊपर साया किए हुए, दोनों बच्चे गले में बाहें डाले हुए सो रहे हैं। आपने दोनों बच्चों को उठाया, एक बच्चे को इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपने कांधे पर उठाया और जिब्राइल ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उठाया। लोग महसूस कर रहे थे कि रसूलुल्लाह के दोनों कांधों पर हैं, मगर इमाम हुसैन को जिब्राइल उठाए हुए थे और इमाम हसन को जनाबे रसूल खुदा उठाए हुए थे। हजरत अबू बकर रास्ते में मिल गए, कहा या रसूलल्लाह आप दोनों शहजादों को उठाए हुए हैं, थोड़ा शर्म मुझे भी दे दीजिए, इस छोटे शहजादों को मैं ले लूं। रसूलुल्लाह ने एक मर्तबा देखा, कहा कि ये शर्फ किसी और को नहीं मिला करता, ये देखो कि सवार कैसे हैं, उनके लिए ये शर्फ है कि रसूलुल्लाह के कांधे के ऊपर वो। अज़ादारों आज 4 मुहर्रम खत्म हो गई, 5वीं की शब आ गई। एक रिवाज सुनिएगा, तन्हा आप ही गम नहीं मनाते, हर मखलूक गम मनाती है, हर मखलूक गम मनाती है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से चले हैं, रसूल का एक सहाबी है सईद गफारी, तारीख में मिलता है कानों से बहरे, और ऐसे बहरे थे कि अगर बिजली कड़कती थी तो वो भी आवाज नहीं सुनते थे। निस्फ़े शब का वक्त आया, शब 28 रजब, आधी रात के वक्त घबरा करके उठ गए। बीबी से कहते हैं बीबी तुम्हें पता है मैं कितना बहरा हूं, बिजली की कड़क की आवाज नहीं सुनता, हाँ मगर आज मेरे कानों में रोने की आवाज आ रही है। ये कौन रो रहे हैं जरा पता करो। वो बीबी रो करके कहती है कौन रोता है? अरे कल सुबह को फर्जंदे रसूल से मदीना वीरान हो रहा है, ये बना के रसूलुल्लाह रो रही है। जनाब उम्मे हानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हकीकी फूफी आती है, फरमाती है बेटा मेरे घर चलो। घर तशरीफ लाए, क्या बात है बेटा? बिठाया, बेटा ये मुमकिन है कुछ दिन के लिए रात का सफर जो है मुअत्तल कर दो, मैं मना नहीं करती जाने के लिए, कुछ दिन के लिए। फूफी जान क्यों ऐसा कह रही है? एक मर्तबा बेचैन होकर कहती है बेटा जब तुम्हारे नाना की शहादत हुई तो उनकी शहादत से 3 दिन पहले मेरे घर में जिन्नात की औरतों के रोने की आवाज आ रही थी। बेटा जब तुम्हारी मादर गिरामी का इंतकाल हुआ 3 दिन तक मेरे घर में शहजादी का मातम हुआ। बेटा जब तुम्हारे बाबा शहीद हुए
جنات کی عورتیں ماتم میرے گھر میں کر رہی تھی. بیٹا جب میرا شہزادہ حسن شہید ہوا مسلسل 3 دن تک جو ہے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. بیٹا کیا بتاؤں جب سے تم نے ارادہ ظاہر کیا ہے آج تیسرا دن ہے جنات کی عورتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. ایک مرتبہ پھوپھی نے کہا پھوپھی جان جس کا مقدر شہادت بن چکا ہو اب اس کو کوئی روکنے والا نہیں. خدا کی قسم اگر مدینے میں بھی رہوں گا تب بھی شہادت پاؤں گا. اجرکم اللہ. خدا آپ پر اپنی رحمت نازل کرے آپ کے اس گریے کو شرف قبولیت دے. جب اہل مدینہ نے آ کر کے اصرار کیا اجل اصحاب نے خود جناب عبداللہ نے جناب محمد حنفیہ نے کیا کہا آپ تشریف نہ لے جائیں مدینہ زیادہ محفوظ ہے. کہتے ہیں روکنے والوں میں عبداللہ ابن عمر بھی تھے. تو آپ نے ان سے سوال کیا عبداللہ ابن عمر مجھے بتلاؤ کل میرا بھائی کہاں شہید ہوا تھا؟ اسی مدینے کے اندر. میرے بھائی کے تابوت پر تیر کہاں برسائے گئے؟ اسی مدینے میں. میرے مادر گرامی کہاں شہادت پائی؟ اسی مدینے میں. کہتے ہیں اس کے بعد سب کے سب خاموش ہو گئے. امام نے مدینے کو ترک کیا مکے آئے مکے کو ترک کیا اور اب راستے میں ہیں منزلیں طے کرتے ہوئے جا رہے ہیں کوفے کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں. ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا منزل کے اوپر ٹھہرے ایک قافلہ آیا اور اس عالم میں آیا کہ اس کے سواریاں بھی جو ہے وہ ہلاک ہونے کو ہیں پیاس کے سبب سوار بھی ہلاک ہونے کو ہیں. جناب عباس کو حکم دیا بھیا عباس جلدی سے ان کے سواروں کو بھی پانی پلاؤ اور سواریوں کو. جتنا پانی تھا سب ہر کے لشکر کو پلا دیا. ہر کے جانوروں کو سیراب کر دیا. ہر کیوں آئے ہو؟ کہ مولا آپ کیوں آئے؟ مجھے کوفے والوں نے یہ خط بھیجے ہیں ہدایت کے لیے بلایا ہے ان کی اصلاح کے لیے آیا ہوں. مولا ابن زیاد حاکم ہے اس وقت. یزید نے ابن زیاد کو گورنر بنایا ہے اور یہ 1000 کا لشکر میری معیت میں دیا ہے. ہر طرف سے کوفے کے راستے بند ہیں آپ کوفے نہیں جا سکتے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں مدینے واپس چلا جاؤں. کہا مدینے بھی میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. مجھے حکم ہی ہے ابن زیاد کی طرف سے کہ مدینے بھی آپ نہیں جائیں گے. آپ نہ کوفے جا سکتے نہ مدینے. امام نے قافلے کو تیار ہونے کا حکم دیا. قافلہ تیار ہوا. امام خود گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور جیسے ہی آپ سوار ہوئے اور چلنا چاہتے ہیں ایک مرتبہ ہر آگے بڑھا اپنے گھوڑے پر اور امام کے گھوڑے کی لجام پکڑ. عرب کو اس وقت دستور تھا کہ کسی کی توہین کرنا اگر مقصود ہے تو اس کے لجام فرش کے اوپر ہاتھ ڈال دیتے. بس جیسے ہی امام کے گھوڑے کی لجام پر ہاتھ ڈالا امام کا چہرے کا رنگ بدلا. آپ نے کہا ہور تیری مجال کہ میرے عرق کے جو ہے وہ لجام میں ہاتھ ڈال دے. تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. گھوڑے سے اتر گیا مزاج بدلا. امام کی طرف دیکھا سر جھکایا کہتا ہے آقا اگر آج کوئی عرب کا جوان میری ماں کا نام لیتا زندہ ختم کر دیتا مگر آپ کی مادر گرامی تو وہ ہے بغیر وضو کے نام بھی نہیں لے سکتا. کہتے ہیں جیسے اس نے جملہ کہا جناب ابو الفضل عباس جو دور سے منظر دیکھ رہے تھے اور لفظ ماں سنا ہے تلوار کو نیام سے نکالا ہر کے سامنے آگے. ہر کس کی ماں کا نام لیا؟ دو محرم کو امام والد کربلا ہو گئے. خیام لگے حکم ملا خیام ہٹا دو دریا کے کنارے سے. امام علیہ السلام نے جناب عباس کو کہہ کے وہاں سے خیام کو بھی ہٹا لیا. شب عاشورہ آئی. کہتے ہیں اب تک 5 حملے امام پر ہو چکے ہیں. آدھی رات کا وقت ہے.
हुर ये कोशिश कर रहा है, हुर को ये यकीन नहीं था, ये हुर के अल्फाज हैं कि फर्जंदे रसूल ठीक है, लोगों ने जमा कर लिया, वो हो गया, मुमकिन है कि इमाम हुसैन को हम लोग जो है अपनी मैयत में, जैसे मैं करबला ले आया हूँ, ऐसे ही उमर साथ जो है उनको अपनी मैयत में लेकर के इब्न ज़ियाद के पास जाएगा और फिर यजीद के पास ले जाकर के छोड़ देंगे और ये अपना फैसला खुद कर लेंगे। बोले कि मैं ये यकीन नहीं कर सकता कि मुसलमान ये कर सकता है कि फर्जंदे रसूल जिसका इतना अदब व एहतराम हो वो कत्ल किया जाए। मुताद्दिद मर्तबा उमर साथ से पूछा कि कल क्या होगा। जब यकीन हो गया कि सुबह को जंग होगी और यकीन हो गया कि अब कोई सुलह की सूरत नहीं है, खाना नहीं खाया, टहल रहा है, गुलाम ने आके खाने के लिए कहा, हुर खाना नहीं खाता। बेटे ने आकर के कहा खाना खा ले, खाना नहीं खाया। भाई आता है, भाई खाना खा ले, नहीं खाना नहीं खाओ। जब बहुत ज्यादा इसरार किया, एक हाथ गुलाम के कांधे पर, एक हाथ बेटे के कांधे पर, खेमे के बाहर टहलना शुरू किया। कहा देखो कुछ आवाजें आ रही हैं। हुसैन के खेमों से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही हैं। अल अतश अल अतश अल अतश आवाजें सुनी। कहा कि हाँ, किसकी आवाजें हैं? हुसैन के खेमे से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही। कल जिम्मेदार कौन है? मैं हूं। अगर मैंने कल हुसैन का रास्ता न रोका होता तो आज ये बच्चे प्यासे ना होते। अगर मैंने मदीने वापस जाने दिया होता ये बच्चे आज इस हालत में ना होते। और सुनो, मेरे साथ तो शुरू से हो, जब से इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया है, बेटा तू भी साथ है, भाई तू भी साथ है, गुलाम तू भी साथ है। हमारी क्या हालत थी जब हमने पहली मुलाकात हुसैन इब्न अली ने की? हम हलाक होने जा रहे थे। क्या ये एहसान नहीं है कि हमारी प्यास को बुझाया, हमें जिंदगी दी? अब इसके सिवा कोई चारा नहीं। सुबह को जंग होगी, फर्जंदे रसूल मारा जाएगा, आले रसूल कत्ल होगी और इस सब का गुनहगार मैं हूं। मैं जंग नहीं रोक सकता। अब यजीदियों के शर से अहले बैत को नहीं बचा सकता, लेकिन कम से कम मैं अहले बैत की हिमायत तो कर सकता हूं। मैं जा रहा हूं। बेटे ने कहा बाबा अगर हुसैन की मदद के लिए जाएंगे मैं भी साथ जाऊंगा। भाई ने कहा मैं भी साथ जाऊंगा। गुलाम ने कहा मैं भी साथ जाऊंगा। सबको साथ लिया। फौज यजीदी कहती है कि हम ये समझे कि हुर अपने बेटे और गुलाम और भाई को लेकर हमला करने जा रहे हैं। इधर ये चले। लोगों ने पूछा कहां जा रहे हो? अब ये जवाब है हुर का। कहा जहन्नम अपनी तरफ खींचे हुए थी, मगर मैंने अहद कर लिया मैं जन्नत की तरफ जा रहा हूं। इधर हुर चले, उधर इस्तकबाल के लिए अबुल फजल अब्बास को भेजा, उधर अली अकबर को भेजा। जैसे ही शहजादों को आते हुए हुर ने देखा, अपने को घोड़े से गिरा दिया, अपने अमामे को निकाला, हाथों को एक कैदी के तरीके से बंधवाया, मौला की खिदमत में आया, कदमों में सर रख दिया। मौला मेरी खता माफ, अगर आपका रास्ता न रोका होता तो आज इस मुसीबत में गिरफ्तार ना होते। मौला ने कहा सर उठाओ। मौला सर नहीं उठाऊंगा, सर नहीं उठाऊंगा। कहा मैंने माफ किया, मेरे जद ने माफ किया, मेरी मादर गिरामी ने माफ किया, मेरे बाबा अली मुर्तजा ने माफ किया, सर उठाया। मौला नहीं, मेरे बेटे को मरने की इजाजत दे। कहा हो रहा अभी तो तुम मेहमान आए हो, अभी तो तुम मेहमान आए हो। आका नहीं, मैं नहीं समझूंगा कि मेरी माफी हो गई जब तक कि मेरे बेटे को इजाजत न दे। इमाम ने इजाजत दी। बेटा सवार हुआ, पूछता है आका मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, वापस नहीं आऊंगा मौला, ये वादा है आपसे, शहादत पे फाइज होऊंगा, सिर्फ एक जुमले की इजाजत चाहता हूँ। मौला क्या मेरे बाबा की तकसीर माफ हो गई? बेटा गया, जिहाद किया, दर्जा शहादत पर फाइज हुआ। जैसे ही हुर को आवाज दी बाबा मेरी मदद को पहुंचो, हुर उठने लगा। इमाम ने बाजू पकड़े, बैठ जा हुर,
کہا آقا کیوں؟ کہا جوان بیٹے کا تڑپنا ادھر ہی دیکھ پائے گا، ٹھہر جا۔ حر کہتا ہے جیسے ہی میں اپنے بیٹے کے جنازے میں پہنچا، کیا دیکھا؟ مجھ سے پہلے آقا حسین موجود، آقا کے زانوں پر بیٹے کا سر ہے۔ اجرکم اللہ۔ اب وہ منزل آتی ہے کہ حر تیار ہوا، حر تیار ہوا۔ جب حر چلنے لگا، بیویوں کے خیموں کے سامنے سے گزرا، کہتا ہے پروردگار یہ کیسی مصیبت ہے، جب میں آیا تھا تب اہل بیت کو روتے ہوئے پایا، اب جا رہا ہوں تو اہل بیت کو روتے ہوئے جا رہا ہوں، پروردگار میری شہادت کو میرے گناہوں کا کفارہ قرار دینا۔ گیا دعوے شجاعت لی امام سے، زبردست جہاد کیا دادارو، زبردست جہاد کیا۔ کہتے ہیں کہ حر جہاد کر رہا تھا، حسین ابن علی داد دے رہے تھے، کچھ دیر پہلے ظالموں کی طرف تھا اور اب حسین کی طرف سے غازی بن کر کے گیا۔ جیسے ہی درجہ شہادت پر فائز ہوا، گھوڑے سے زمین پر آیا، آواز دی آقا غلام کا سلام قبول کریں۔ امام حسین کے لیے ملتا ہے کہ حر کی لاش پر دوڑتے ہوئے گئے اور جب پہنچے تو حر کے سر کو اٹھایا، زانوں کے اوپر رکھا، 3 مرتبہ حر نے اپنا سر زانوں سے ہٹایا۔ مولا غلام اس قابل نہیں ہے کہ آقا کی آغوش میں آ جائے۔ ایک مرتبہ حر کہتا ہے آقا میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا کیا دیکھ رہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں میرا آقا علی ابن ابی طالب جامِ کوثر لیے ہوئے، رسول اللہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں ادھر روح کی، حر کی روح پرواز کی، ادھر امام نے سینے سے لگایا، اے میرے جانباز ساتھی، اے میرے جانباز ساتھی، اے میرے وفادار ساتھی، تو اس دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے۔ کہتے ہیں ایک تیر گلے کے اوپر لگا ہوا تھا، خون نہیں رک رہا تھا، جناب فاطمہ زہرا کا ایک مخصوص رومال تھا امام حسین علیہ السلام کی جیب اقدس کے اندر، آپ نے اس رومال کو جسے ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے، رومال نکالا، حر کو دیکھا، حر تیرے مقدر میں یہ میری ماں کی نشانی تھی، گلے کے اوپر باندھا، کہا اے مادر گرامی یہ غلام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اے حر، اے میرے جانباز ساتھی، جا خدا حافظ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة تسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل کی عبادت کو ہمارے اس گریے کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگارہ اس کے بدلے میں بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اگر کوئی خطا ہو گئی ہو پروردگارہ اسے معاف فرما۔ ان حاضر مومن و مومنات میں جو محتاج ہوں غنی فرما، جو مقروض ہوں ان کے قرض کو ادا فرما، جو جاب لیس ہیں ان کے جاب کا انتظام فرما، جو کاروبار کر رہے ہیں ان کو خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں ان کو نعمت اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہوں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جن مومن و مومنات کے والدین انتقال فرما چکے ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں ان کو جگہ عنایت فرما۔ جن مومن و مومنات کے والدین بقید حیات ان کو زندہ و سلامت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ان ایام اعظم خصوصی طور پر سرزمین پاکستان، افغانستان، عراق، بحرین اور شام میں امن و امان کو قائم بنائے۔ محبان آل محمد کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراجع اعظام کو تحفظ عطا فرما، قبور آل محمد کی حفاظت فرما، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، بالخصوص سپاہ صحابہ اور طالبان اور لشکر جھنگی کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ دونوں جہان میں دشمنان آل محمد کو ذلیل و خوار فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، اس امام بارگاہ کو تا صبح قیامت آباد فرما، یہاں کے بانیان سامعین ذاکرین کی توفیقات میں گناہ و اضافہ فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں گناہ و اضافہ فرما، جعفری صاحب مرحوم اور ان کے خانوادے کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت۔ میرے معبود بحق محمد و آل محمد
ہم سب کو قبر سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، حج کی توفیق عطا فرما، ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان سب کو بالخصوص بھائی شجاعت حسین کو صحت و سلامتی و طول حیات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔ Hey, hey, hey.